नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज़ होता है सूरह फजर का, जो कि मक्की सूरा है। 89 नंबर पे है कुरान में, और नज़ूल के एतबार से 10 नंबर है इसका। आयात इसकी 30 हैं और एक ही रकू है इसका। आगाज करते हैं इसके लफ्जी तर्जुमा का, ग्रामेटिकली एनालाइज के साथ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल फज्र। इसको रा को जब आप पढ़ते हैं ना, ये जो, क्योंकि ये फौरन ही एक ही वर्ड की आयत है, और इसको रा को पढ़ते वक्त इसको पुर पढ़ना मुश्किल होता है अक्सर औकात। और जिसने रा के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए ये शुरू की आयत बहुत अच्छी हैं। आपको रा को पुर करने के लिए इन आयत की बार बार प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगाज होता है इस सूरह का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कसम उठाते हैं फजर के वक्त की। उस वक्त, फजर का वो वक्त जबकि सूरज तलू होता है। फजर यानी कि फूटना, निकलना। वल फजर, रॉ जो है यहाँ पर के नीचे जेर बता रही है कि वाओ यहाँ पर दर हकीकत हरफ जार भी है। और हरफ जार और कस्मियाँ, यानी कि हरफ जार यहाँ पर क्यों है, क्योंकि कस्मियाँ हैं। जब भी वाओ हरफ जार कस्मियाँ होगा तो हरफ जार होगा, और उसको कस्मियाँ के मानों में इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर अल फजर जो है ये मुकस्सम है, क्योंकि इसकी कसम उठाई जा रही है। और कसम क्या है यहाँ पर, मानी होगा कसम फजर की, वलयालिन अशर। वलयालिन अशर, और 10 रातों की। यानी कि यहाँ पर भी वाव जो है हरफे, यहाँ पर हरफे जार कस्मिया के तौर पर, और ये कस्मिया भी है, हरफे अत्फ भी है। यानी और का भी माना आ रहा है, जेर आ रही है, और इसके अंदर मानी कस्मिया का भी किया जा रहा है, और का भी मानी किया जा रहा है, कसम भी, यानी कि पिछले बात से कनेक्ट हो रहा है। और 10 रातों की, अशर यानी कि 10 रातों की, लयालिन अशर। यहाँ पर लयालिन अशर जो है सिफ्त और मौसूफ बन के मुरक्कब तौसीफी बने। और कसम है किसकी, 10 रातों की। वश्शफ़ई वल वत्र, वल वत्र, और जुफ्त की। शफई, और जुफ्त की। वल वत्र, और ताक की, यानी कि जुफ्त, इवन नंबर और ओड नंबर। अल्लाह ताला इसकी भी कसम उठा रहे हैं। इट मीन्स कि ये जुफ्त और ताक जो है, ये कोई आम सी बात नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की हर हर चीज को, कायनात की हर हर चीज को जोड़ों में बनाया। यानी कि जो अल्लाह ताला ने कैसे उनके जोज बनाए, उनकी जोड़े बनाए, मुजक्कर मोनस, यानी कि उनकी जोड़े अल्लाह ताला ने बनाए। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कुछ चीजों को अकेला अकेला भी पैदा किया, जिस तरह से सूरज को हम देखते हैं अकेला है, एक सूरज है। और इसी तरह से हम तवाफ करते हैं, वो भी ताकदात में, 7 आसमान, 7 जमीन। अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुफ्त और ताक दोनों चीजों की कसम उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आगे मजीद इरशाद फरमाया, वल्लैलि इज़ा यसर। और रात की कसम जब वो गुजरने लगे। जब रात की कसम, इज़ा ज़र्फ़ ज़मान है, मुस्तकबिल के मानों में आता है। उस पामानी शर्त, यानी कि जब वो शर्त बता रहा है कि जब कि वो रात, जब कि वो चले, जब रात गुजरने लगे। यसर, जब चलने लगे, गुजरने लगे। और कसम उठाई जा रही है रात की जब वो गुजरने लगे, यानी कि रात का वक्त जो है वो गुजरने लगे। हल, क्या, फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। फी में ज़ालिका इस, कसम इस जो ये कोई कसम कसम है। कसमुल लिज़ी हिज्र, लिज़ी हिज्र, हर अक्लमंद के नज़दीक। क्या इसमें अकल वाले के लिए कोई कसम है, यानी अकल वाले के लिए कोई कसम है। हल यहाँ पर इस्तिफ़हामिया, फी हरफ जार। ज़ालिका, यहाँ पर ज़ालिका क्या होगा, हरफ जार की वजह से ज़ालिका महलन मजरूर होगा। माहलन मजरूर होगा। माहलन मजरूर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको यहां पर जेर नजर नहीं आ रही। जालिका जो है वो मबनी होता है, इसके ऊपर जेर लगाई नहीं जाती है। लेकिन माहलन क्यों कहा गया, क्योंकि इसको मकाम दिया गया किसका, मजरूर का। माहलन मजरूर है, यानी कि नजर नहीं आ रही जेर, लेकिन इसको मकाम दिया गया, माहलन किया गया। फी की वजह से मजरूर कहा जाएगा, माहलन मजरूर कहा जाएगा। कसम जो है इसके अंदर कोई कसम, यानी कि इसमें मस्तर है यहाँ पर। और लिजी हिज्र, लाम जो है हरफ जार आ गया, और के लिए के मानों में इस्तेमाल होता है। और जी मजरूर है लाम की वजह से, जी हिज्र। दा जी जू पढ़ा है ना आपने, दा जी जू, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, ये वही जी है। उसका मजरूर का, दा का मजरूर जो होता है वह जी होती है, वाली, जो मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है।
ذی حجر، تو یہاں پر ہجر جو ہے وہ یہاں پر آیا، ہجر کا معنی کیا ہو کہ عقل کے لیے، یعنی کہ عقل مند کے نزدیک۔ یہاں پر لذی ہجر کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی اضافی، اضافی. جی۔ در حقیقت ہجر وہ ہوتا ہے جو کہ پتھروں سے احاطہ کر کے کوئی دیوار بنائی جائے جو حفاظت روکنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ عقل بھی انسان کو عقل بھی انسان کو بے اعتدالی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے یہاں پر ہجر کا معنی کیا گیا ہے۔ ہجر در حقیقت ویسے تو پتھر کو کہا جاتا نا، ہجر یہاں پر ہجر در حقیقت وہ ہے کہ جو پتھروں کی دیوار بنائی جائے کسی کو اس کے اندر ڈال کر، اس پتھروں کی دیوار کے اندر احاطہ کر کے محفوظ کرنے کے لیے۔ یہاں پر ہجر کا معنی کیا گیا عقل مندوں کے لیے، کیونکہ عقل جو ہے انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ علم تورا، کیا لم نہیں، تورا تم نے دیکھا، علم تورا کیا تم نے نہیں دیکھا، تارا، تارا جو ہے یہ در حقیقت کیا تھا؟ رأیا تھا، اور ترا یہاں پر بنا لم کی وجہ سے آگے، آگے سے جو ہے یرا تھا، اور آگے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یرا سے ترا، یعنی کہ رأیا سے ترا بنا یہاں پر، یا جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم ترا، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، کیف کیسا، فعلا، فعلا معاملہ کیا، رب کا تیرے رب نے، بعاد سات عاد والوں کے، یعنی کہ عاد والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، اور ربو کا کیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب مرکب اضافی. جی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا عاد والوں کے ساتھ؟ یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے تو استفہامیہ؟ ہوں، جی، استفہامیہ یعنی کہ فیلیا ہے میم. فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، فیلیا. اور استفہامیہ سوال کیا فعلیہ جا ہے. رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تارا کیونکہ جو بھی جملہ آپ کا فعل سے شروع ہوگا وہ فعلیہ ہوگا۔ ارما، ارم، ارما، یہ ارما جو ہے یہ قبیلے کے لوگ تھے، ان کا نام تھا ارما، ذات العماد، ذات العماد، ستونوں والے، عماد اونچے بلند ستونوں والے، ارم ذات العماد، جو ارم جو تھے، ارم بن سام بن نوح سے چلی یہ قوم، یعنی کہ ارم بن سام، سام جو تھے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے، اور پھر وہاں سے ارم ان کے بیٹے، سام کے بیٹے ارم، وہاں سے ایک قوم چلی ارما۔ ارم جو قوم ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی، یعنی کہ بیٹے اور بیٹے کے بعد پوتے سے، پوتے کی جو قوم تھی اس سے، یعنی کہ پوتے سے یہ ارم، جو ان کا پوتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا ارم، حضرت نوح علیہ السلام کا جو پوتا تھا اس کا نام تھا ارم۔ ارم ذات العماد، بلند ستونوں والے، التی، التی وہ جو، لم نہیں، لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلہا اس جیسا، فی البلاد شہروں میں، یعنی کہ اس جیسا کسی بھی شہر میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ التی اس میں موصول ہے، مونس کا ہے اس میں موصول، التی کیونکہ یہ قوم کی طرف بات کی جا رہی ہے، التی مونس کی بات کی، مونس آیا، التی وہ جو، لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلہا اس جیسا قوم کی بات کی جا رہی ہے، ہاں مونس کی ضمیر ہے، فی البلاد شہروں میں، وثمودا، وثمودا اور سمود، الذین یہاں پر بھی یہ الذین اس میں موصول ہے اور جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور سمود وہ جنہوں نے جاب الصخرہ تراشے یا کاٹے، الصخرہ سخت پتھر، سخت ترین جو سخت 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 پتھر ہوتے ہیں، جابا، جابا یجوبو، جنہوں نے کاٹے، کیا کاٹے؟ الصخرہ سخت چٹانوں کو، اور جنہوں نے کاٹے الصخرہ بالواد، وادی میں سخت پتھر کاٹے، سمود والوں نے سخت پتھر کاٹے، وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون میخوں والا، ذی والا، الاوتاد میخوں والا، ذی الاوتاد آپ کا مرکب اضافی بنا ہے، میخوں والا، کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے خیمے لگایا کرتے تھے، اور لشکروں کے لیے بڑی بڑی کیلیں گاڑا کرتے تھے، ایک یہ بھی کام کرتے تھے، اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو
جب وہ سولی پہ چڑھاتے تھے تو تب بھی ان کے ہاتھوں پر پاؤں پر میخیں لگا کر ان کو تکلیف اور عذاب دیا کرتے تھے. ان کو عذاب تو اللہ تعالیٰ کی ذات دی، یعنی کہ تکلیف دے کر ان کو پنشمنٹس دیتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرعون کے لیے کہا گیا ذل اوتاد، میخوں والا. کیونکہ ایک تو وہ بڑے بڑے خیمے لگانے کے لیے بھی میخیں استعمال کرتے، بڑے بڑے لشکر اس کے جایا کرتے تھے، اور بڑی بڑی کثرت سے ان کی میخیں یوز کی جاتی تھی. اس لیے اس کو خاص طور پہ یہ بات کی گئی کہ فرعون میخوں والا. الذین، وہ جو طغوا فی البلاد، سرکشی کی اس نے، یعنی کہ سرکشی کی کہاں پر؟ فی البلاد، شہروں میں. وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں. طغوا جمع کا صیغہ ہے، مذکر غائب کا. طغوا یعنی کہ طغیان، سرکشی سے یہ نکلا. طغوا جنہوں نے سرکشی کی فی البلاد، شہروں میں. فاکثروا تو اکثر نے، بہت زیادہ نے کیا کیا؟ فیہا اس میں، الفساد فساد برپا کیا. کس میں؟ شہروں میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فساد برپا کیا. فصب علیہم، فصب پس ڈالا، علیہم ان پر، رب کا تمہارے رب نے، سوط عذاب کوڑا، سوط عذاب کوڑا عذاب کا. یعنی کہ عذاب برسایا ان پر، کوڑا عذاب کا برسایا. فصبا پس ڈالا، علیہم ان پر، رب کا تمہارے رب نے، سوط عذاب عذاب کا کوڑا. سوط عذاب کیا ہے یہاں پر؟ اضافی. مرکب اضافی. اضافی. اب آپ مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ یہ سوتا جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ مرکب اضافی ہے، سوتا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ میم نکرہ نکرا ہے. ہے. نکرہ ہے. یہ نکرہ. کیوں یہ نکرہ ہے؟ مضاف ہونے کی نہیں میم، معرفہ بن رہا ہے اس کی وجہ سے نا، کس کی وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے. کیوں؟ اضافت کی وجہ سے اس کی اضافت ہو رہی ہے نا صوت تو عذاب کی طرف، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مخصوص ہو جاتا ہے نا اس وجہ سے اگر معرفہ بن. العذابی ہوتا تو شاید یہ ہوتا معرفہ. ہاں جی، معرفہ نہیں تب ہوتا جب آپ کا العذاب ہوتا، کیونکہ مضاف کا تعین ہم اس کی کیٹیگری، اس کو کیٹیگرائز تب کرتے ہیں اگر مضاف الیہ ہمارا معرفہ ہوگا تو تب مضاف جو ہے وہ ہمارا معرفہ ہوگا. اگر مضاف الیہ ہمارا نکرہ ہے تو پھر مضاف نکرہ ہوگا. عذاب چونکہ یہاں پر نکرہ ہے، اس لیے سوتا یہاں پر کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا. اگر العذاب ہوتا تو پھر ہمارے پاس سوتا نکرہ ہوتا، معرفہ ہوتا، سوری. ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو؟ ہوں. جی جی آگے. میم کلیئر ہو گیا. جی کہاں میم. گئی وہ افشین؟ کہاں گئی؟ جی جی میم بالکل کلیئر ہو گیا ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ جی. ٹھیک ہے جی. تو اچھا جی، رب کا بھی مضاف الیہ ہوا، اور پھر صوت عذاب بھی مضاف الیہ ہوا. ان بے شک رب کا تمہارا رب. یہاں پر ربا کا کیوں ہے؟ ربو کا کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر تو ربو کا تھا، یہاں پر ربا کا ہو گیا. خاموش رہیے سارے ایک سیکنڈ کے لیے، کوئی بھی نہیں بولے گا یہاں پر جی. فوزیہ طارق، مائک ان میوٹ کریں. جی میم. جی فوزیہ، یہاں پر یہ ان ربا کا کیوں ہے؟ یہاں پر ہم نے ربو کا پڑھا، یہاں پر ربا کا کیوں ہے؟ ڈاکٹر مہوش، ان ربا کا. جی ڈاکٹر مہوش. معاذ آپ آئیے گا. نور فاطمہ. میم وہ انا کی وجہ سے ربو کا. کون سا یہاں؟ میم انا کی وجہ سے. انا کی وجہ سے ربا کا ہوا ہے. تھوڑا سا بیٹا، تھوڑا سا بس دھیان کیا کیجیے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور، اگر آپ کو رولز نہیں بھی یاد، آگے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جو آپ کو فوراً سمجھا دیتی ہے کہ کچھ اس کے ساتھ کسی آس پاس کی وجہ سے ہوا ہے. انا کی وجہ سے ربا کا ہوا ہے. حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس نے اسم کو زبر دیا ہے، نصب دیا ہے. ان ربا کا، بے شک تمہارا رب، لبل مرصاد، گھات میں ہے، یقیناً گھات میں ہے تمہارا رب.
فاما تو پس بے شک، فاما پس جو، سوری فاما پس جو، الانسان انسان، اذا جب، مبتلاہ جب اس کو آزمائے، ربہ اس کا رب، فاکرمہ اس کو عزت، اکرمہ، اکرما، اکرما، یہ کون سا اکرما، کون سا باب ہے؟ باب فعل باب ماضی افعال، کا باب فعال بارک اللہ فیک، جی، اکرمہ، فاکرمہ تو اس کو عزت دے، ونعمہ اور اسے نعمت دے، فیقولو تو وہ کہے، ربی میرا رب، اکرمن، میرے رب نے اکرمن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اکرمن، اکرمن، عزت دی دی مجھے مجھے عزت دے مجھے عزت دے۔ مجھے کیوں ہوگا اس کا ترجمہ؟ زیر ہے نون نیچے وقایا آ رہا ہے میم، یا نون حرف وقایا آتی ہے، اکرامانی ہاں نون جی، نی۔ وقار، یہاں پر یا متکلم تھی اور در حقیقت لفظ تھا اکرم، اکرما، اور یہاں پر نون وقایا آیا۔ نون وقایا کیوں آتا ہے؟ نون وقایا، میڈم جو یا متکلم کو حذف کر فعل دیا کو گیا ہے نا، آگے سے زیر حذف دینے ہو سے گیا۔ فعل کو بچاتا ہے۔ زیر دینے سے بچاتا ہے۔ ہاں جی، بارک اللہ فیک، نون وقایا فعل کو زیر دینے سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد کیا ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی، وَأَمَّا اور جب، مبتلاہ اسے آزمائے، فقدر اندازہ سے دیتا ہے، قدرہ اندازے سے دینا، فقدرہ تو اندازے سے دیتا ہے، علیہ اس پر، رزقہ اس کا رزق، فیقول تو وہ کہے، ربی میرا رب، اہانن، اہانن، اہانن کا ترجمہ کوئی بتا سکتا ہے؟ اہانن تو میرا ذلیل رب کر دیا مجھے، ذلیل کر دیا، ذلیل جی کیا مجھے مجھے، ذلیل کیا۔ ہاں جی، مجھے ذلیل کیا، یہاں پر بھی نون وقایا ہے، یا متکلم حذف ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ کلا ہرگز نہیں، کلا کیا ہے؟ حرف رد و جزر، حرف، رد و زجر، رد و جزر، ہاں جی، بل کیا ہے؟ زجر، بل حرف حرف اضراب، حرف اضراب، حرف حساب، اضراب، کلا کیوں آتا ہے؟ میڈم کسی سختی چیز سے کی تنبیہ کرنے کے نفی لیے، کرنے کے لیے، ڈانٹ نفی کے، نفی ڈانٹ کے کر لیے، اس بات کو ڈانٹ کہنے کرنے کے کے لیے، ہرگز نہیں، بل کیوں آتا ہے؟ حرف اضراب ہے اس نا کے میم، بعد یہ کا تو مخ آپ بات کے اس رخ کو چینج کرتا ہے۔ ہوں، اعلیٰ سے ادنا، ادنا سے اعلیٰ۔ بارک اللہ فیک، اعلیٰ ہوں سے ادنا اور ادنا سے ادھا اعلیٰ، سے بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون، عزت، ہرگز نہیں، عزت نہیں کرتے، الیتیم، یتیم، یعنی کہ یتیم کی عزت ہرگز نہیں، بلکہ تو یتیم کی عزت نہیں کرتے، یہ یتیم کی عزت تم لوگ نہیں کرتے، ولا اور نہیں، تحاضون نہیں رغبت دیتے، تحاضون نہیں رغبت دیتے، کس چیز کی رغبت، کس کی نہیں دیتے؟ اعلیٰ طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، اعلیٰ طعام المسکین، طعام المسکین آپ کا کیا ہو گیا یہاں پر؟ مرکب اضافی ہو گیا۔ وَتَأْكُلُونَ اور تم کھاتے ہو، التُّرَاثَ، التُّرَاثَ مال، اکل لما کھانا سمیٹ کر، یعنی کہ مال اور میراث کھاتے ہو، مال میراث کھاتے ہو، اکل لما کھانا سمیٹ کر کھا جاتے ہو، لوگوں کا میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہم بھی ایک دوسرے کے مال اور دولت کو سمیٹ کر کھا جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، اور بڑے سکون سے کھا جاتے ہیں، اور اس کا حساب ہم سب کو دینا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں تو یقیناً ہم اپنی اولاد کو حرام مال کھلا رہے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ اور محبت کرتے ہیں، المال مال سے، حباً جما بہت زیادہ محبت، اللہ اکبر، سارے ہی ہم کرتے ہیں، مال سے بہت محبت ہے ہمیں، کلا ہرگز نہیں، اذا جب، دکتی پست کر دی جائے گی، الارض زمین، دکن دکا کوٹ کوٹ کر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، نرم کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ نرم ہوتی ہے نا جب زمین کے اندر ہم لوگوں نے، جب زمین کے اندر جب کوئی بیج بویا جاتا ہے تو زمین کو نرم کیا جاتا ہے، کوٹ کوٹ کر اس کو، اس کے اندر سے باہر وہ اس میں سے نکالا جاتا ہے، اس کو گوڈی کی جاتی ہے، اور پھر اس میں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نرم کرتے ہیں مٹی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح سے جب زمین کو ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دیا جائے گا اور نرم کر دیا جائے گا،
वजा, और आएगा रब का तुम्हारा रब, वल मलक, और आएंगे फरिश्ते, सफ़न सफ़ा, सफ दर सफ, कितार दर कितार, कितारें बनाकर अल्लाह ताला के फरिश्ते जमीन पर जब उतरेंगे। फिर अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, ये दोबारा सफ़न के बाद सफ़ा दोबारा क्यों आया? मजीद ताकीद देने के लिए। यहाँ पर दक्कन दक्का क्यों आया? दक्का दोबारा से क्यों आया? दक्कन मजीद ताकीद देने के लिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वजी आ, और लाई जाएगी, यौमा इदिम भी जहन्नुम, उस दिन जहन्नुम, यौमा इदिन, उस दिन जहन्नुम को सामने लाया जाएगा। अभी तो पर्दे में है ना, सामने लाया जाएगा। यौमा इदिन, उस दिन यतज़क्करुल इंसानु, उस दिन सोचेगा इंसान। जब अभी दुनिया में तो इंसान नसीहत नहीं हासिल कर रहा। यतज़क्करुल इंसानु, सोचेगा इंसान, व अन्ना लहू, और कहाँ उसके लिए जिक्रा, सोचना। उस वक्त उसको नसीहत और सोचना कुछ काम ना आएगा। पूरा दरवाजा खोल। यकूलू, कहेगा, यकूलू या लैतनी, क्या कहेगा उस दिन? यकूलू, कहेगा, या लैतनी, हाय अफसोस, ए काश, ए काश, कद्दम तू, मैंने पहले भेजा होता। कदम, कदम क्या होता है? कदम आगे उठाते ना। कद्दम तू, मैंने पहले भेजा होता, लिहयाती, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी इस आखिरत की जिंदगी के लिए, काश कि मैंने कुछ आगे भेजा होता। फयौम इज़िन, बस उस दिन, ला युअज़्ज़िबु, नहीं अजाब दिया जाएगा, ना अजाब देगा, अज़ाबहू, उसका अजाब, अहद, कोई एक भी। यानी कि तू उस दिन उसके अजाब जैसा कोई एक अजाब ना देगा। जितना सख्त अजाब अल्लाह ताला ने दुनिया उस दिन देना है, दुनिया में ऐसा अजाब इंसान ने कभी सोचा भी ना होगा। वला, और ना, यूसिकु, ना बांध कर रखे, वसाक़हु, उसका बांधना, अहद, कोई भी। यानी कि कोई एक, जिस तरह अल्लाह ताला जिस तरह से इंसान को जकड़ेगा, जिस तरह से उसको जंजीरों में बांध कर जकड़ देगा, उस तरह तुमने दुनिया में ना देखा होगा जकड़ना। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, यहाँ पर ये जो ता है, यहाँ पर ये हमने हमेशा आप लोगों ने पढ़ा या अय्युहा, यहाँ पर ये मोनस इस्तेमाल किया गया है, या अय्यतुहा, क्योंकि नफ्स जो है वो मोनस है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, ए इत्मीनान वाली रूह। अल्लाह ताला उसको कह रहे हैं जिसने दुनिया में अल्लाह ताला को राजी करने के लिए सारा सारा दिन मुशक्कत की, जिस्म को थकाया। अल्लाह ताला उसकी रूह के लिए कह रहे हैं, इरजिई, लौट जा, लौट जा। रजू राजा से है, रजू करना। इरजिई, हुक्म दिया जा रहा है, लौट चल, इला रब्बी की, अपने रब की तरफ। क्योंकि यहाँ पर की मोनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नफ्स मुतमइन्ना की बात की जा रही है। रौदियतम मर्दिया, क्योंकि नफ्स जो है मोनस है, इसलिए यहाँ पर भी मोनस का सीगा इस्तेमाल किया गया। क्या? वो तुझसे राजी, किससे राजी अल्लाह ताला? नफ्स से मुतमइन्ना से राजी। रौदियतम मर्दिया, ये सिर्फ बयान की जा रही है किसकी? इसकी, जो नफ्स है उसकी, कि वो तुझसे राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है। मर्दिया, वो तुझसे राजी, यानी कि तू अल्लाह से राजी, तो लौट आ अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह तुझसे राजी, और वो तुझसे, तू अल्लाह से राजी, और अल्लाह अल्लाह तुझसे राजी है। फदखुली, बस दाखिल हो जा, फी इबादी, मेरे बंदों में। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी अपने बंदों में दाखिल कर ले। वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जा जन्नती, मेरी जन्नत में। अल्लाह ताला हम सब को जन्नत का मकीन बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन।